بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی 7 ماہ کی حاملہ تھی جب میں دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا۔ میں ابھی دوسرے شہر میں ہی تھا، مجھے اچانک خبر ملی کہ سیڑھیوں سے گر جانے کی وجہ سے میرے بچے اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں روتے ہوئے 1 دن بعد ہی واپس پہنچا تو امی نے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میں بہت رویا۔ اب میں روز شام اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر ہوتا تھا۔ جب ایک دن مجھے رات میں اپنی بیوی کی بہت یاد ستانے لگی، میں قبرستان گیا تو دیکھا کہ چادر میں ایک وجود قبر پر بیٹھا رو رہا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی بھاگنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور جیسے ہی اس کی چادر کھینچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ چادر کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی۔ میرا نام اسلم ہے، میں انجینئر ہوں اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا ہوں، کیونکہ جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں اس کی دوسری برانچز دوسرے شہر میں ہیں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی کا نام فائزہ ہے اور ہم دونوں میں بے انتہا محبت ہے۔ فائزہ اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی، وہ بھی پیشے کے اعتبار سے میرے جیسی انجینئر ہی ہے اور ہماری کمپنی کی جو ایک بڑی برانچ لاہور میں تھی، میری بیوی وہاں نوکری کرتی تھی۔ 2 سال پہلے جب میں لاہور گیا تو وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی۔ فائزہ سے میری دوستی ہوئی، پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تبھی ایک روز مجھے فائزہ کا فون آیا۔ اس وقت میں کراچی میں تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا اچانک نکاح کر رہے ہیں چچا زاد سے، اور اس کی ایک نہیں چل رہی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں کوئی 18-19 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک جوان مرد تھا، اور یوں اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ کر میں طیش میں آ گیا۔ لیکن غصے میں جذبات میں وقت کا ضیاع نہ کیا اور سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی۔ ویسے بھی یہ بات مجھے کچھ دنوں میں ہی کرنا تھی، کیونکہ میری امی میری بہن کو میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں سیدھا اپنی امی کے پاس گیا اور ان سے اس متعلق بات کی تو پہلے تو امی کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بولی تو مجھے دہلا گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے 3 جوان بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں اور تم اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جو بھی لڑکی ہے، جیسے بھی معشوقہ چل رہا ہے، اس سے بولو کہ 5 سال انتظار کرے، اس سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی یہ بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس وقت میں 25 سال کا تھا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی، لیکن فائزہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ تو امی میری بات پر مجھے غصے سے جھڑک گئیں اور بولی کہ ہو جانے دو، لڑکیاں بہت ہیں۔ امی نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھیں، جبکہ فائزہ کے بھی مستقل میسیجز آ رہے تھے۔ میں بھی سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے معلوم تھا کہ امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منا لوں گا، لیکن ابھی مجھے فائزہ کے پاس پہنچنا تھا۔ تب میں نے اگلے ہی دن آفس کی میٹنگ کا کہا اور لاہور آ گیا۔ میں نے فائزہ کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ پھر یہ کٹھن فیصلہ ہم نے لیا اور پھر فائزہ اور میں نے کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا تو میری ماں اسے دیکھتے ہی پتھر ہو گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ غصے سے مجھے اور فائزہ کو گھر سے نکال دیں گی، پر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے انہیں تفصیل بتانے اور سمجھانے کی بات کرنا چاہی تو اماں نے سختی سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہی فائزہ بھی پریشان ہو گئی تھی، پر میں نے اسے سمجھایا کہ امی مان جائیں گی۔ میری ماں بہت نیک خاتون تھیں، بس تھوڑی ضدی اور انا کی تیز تھیں کہ عمر کے اس حصے میں اپنے مزاج کے خلاف ان سے کوئی بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ اس پر میری 3 بہنیں جلدی پر تیل کا کام کرتیں کہ اگر امی کو کوئی بات ناگوار گزرے تو وہ مزید امی کے سامنے اس کے متعلق منفی باتیں کرتی تھیں تاکہ امی اور بھڑک جائیں۔ ان کی اس عادت سے میں خوب واقف تھا، تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ امی کو منانے سے پہلے بہنوں کو شیشے میں اتاروں گا، اور میں نے فائزہ کو بھی یہی کہا تھا کہ بس بہنوں کو مٹھی میں رکھنا ہے تو اماں خود بخود ہاتھوں میں رہیں گی۔ میری بہنیں 3 تھیں اور تینوں مجھ سے چند برس ہی چھوٹی تھیں۔ 2 کے رشتے امی پسند کر چکی تھیں اور ایک ابھی زیر تعلیم تھی۔ امی نے مجھ سے اور میری بیوی سے کلام تک نہ کیا، نہ ہی میری بہنیں مجھ سے بات کر رہی تھیں۔ جب میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بمشکل راضی کیا
और फिर मेरी बीवी की उससे दोस्ती करवाई। मेरी बहन से मेरी बीवी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बाकी दो बहनों की अम्मी एक साथ शादी कर रही थी। अलबत्ता घर में बात न करती, लेकिन लोगों से फायजा का तारुफ बहू की हैसियत से करवा ही रही थी। ये निशानी थी कि उन्होंने फायजा को बतौर बहू कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ बहनों की शादी की तैयारी जोरों शोर पर थी। मैं अम्मी को भी मना रहा था और ये देखकर खुश था कि अम्मी का दिल अब नर्म पड़ रहा है। खैर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। घर में अम्मी और मेरी बीवी होती। मेरी छोटी बहन दिन में पढ़ने जाती और वापस आकर अपने कमरे में बंद रहती। इसी दौरान मेरी बीवी हामिला हुई। ये एक ऐसी खुशकिस्मती साबित हुई कि मेरी अम्मी सब कुछ भूल गईं। सारे गिले शिकवे, नफरत उनको मालूम था तो सिर्फ इतना कि उनकी बहू के पेट में उनके बेटे की औलाद है, और कुछ मेरी बीवी की अच्छाई का नतीजा था कि मेरी अम्मी मुतासिर हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल खुशगवार हो गया था। जब अभी मेरी बीवी को हामिला हुए 2 माह ही गुजरे थे कि मेरी बीवी आए रोज मुझे मेरी माँ की शिकायतें करती रहती। कभी कहती कि अम्मी ने मेरा सालन जला दिया तो कभी कहती कि अम्मी ने मेरा सालन जला दिया तो कभी कहती अम्मी ने कपड़े जला दिए हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ और। अगर वो ये सब मेरी बहन के बारे में बोलती तो शायद मैं यकीन कर भी लेता, पर मैं जानता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ जिद्दी जरूर थी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो बहुत नेक सीरत थी। ये उनकी अच्छाई थी कि वो दिल की बात ही जबान पर रखती थी। मेरी बीवी मुझसे शिकायतें करती तो मैं उसे डांट देता, लेकिन वो चुप होने के बजाय मजीद बोलना शुरू कर देती। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि फायजा का तो अंदाज ही बदलता जा रहा था। वो जो कुछ वक्त पहले तक थी अब वैसी बिल्कुल न थी, बदल गई थी। वहीं दूसरी जानिब मेरी अम्मी अलग खौफजदा सी रहने लगी थी। वो पूछने पर कुछ बताती भी न थी, लेकिन बस इतना कहती कि मोहब्बत अंधी होती है और तुमने इसी अंधी मोहब्बत में बहुत गलत फैसला कर लिया। इसका तुम्हें जल्द एहसास हो जाएगा। अम्मी की ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मैंने अम्मी से इस मुतालिक बहुत पूछा, पर अम्मी रोने लगी और मुझे कुछ ना बताया। दूसरी जानिब मेरी बीवी अलग परेशान कर रही थी। पहले उसे मेरी माँ और अब मेरी बहन से शिकायतें शुरू हो गई थीं। वो मुझे नजरअंदाज करने लगी और हर वक्त फोन पर मसरूफ रहती। एक बार मैंने गलती से उसके फोन को उठाया। मेरा इरादा शक बिल्कुल न था, लेकिन उसने बुरी तरह से मेरे हाथ से फोन को छीन लिया। उसका फोन छीनना मुझे हैरान कर गया था और मेरे शक पर यकीन की मोहर उसके सफेद चेहरे ने लगाई थी। जब मेरा फोन उठाने पर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, मैंने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा कि ये क्या बदतमीजी थी, तो वो उल्टा मुझ पर ही गरज गई और बोली कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं शक नहीं कर रहा, तुम शक करने पर मजबूर कर रही हो। तब वो मेरी बात काटते बोली, ये खन्नास भी आपकी माँ बहनों ने आपके दिमाग में भरा होगा। कुछ ना कुछ मेरे मुतालिक मशकूक बात जरूर की होगी। वो बेवजह गुस्सा कर रही थी, जैसे अपना जुर्म छुपा रही हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसका 5वां महीना चल रहा था और मैं शदीद परेशान था, क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ बहनों की दुश्मन बन गई थी। मेरी माँ बहन अपने ही घर में उससे छुपने की कोशिश करते थे और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मैं एक जन मुरीद हूं और बीवी की गुलामी करते हुए माँ को उसका हक नहीं दे रहा हूं। मैं इसी मुतालिक कोई फैसला कर रहा था जब मेरे व्हाट्सएप पर मेरी बहन का मैसेज आया। मैंने खोल कर देखा तो वो कोई 2-3 वॉइस क्लिप थे और एक कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैंने ऑन की और गौर से सुनने लगा कि सुनते हुए मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया। वो रिकॉर्डिंग्स फायजा की थी और जो जो उन रिकॉर्डिंग्स में था वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि फायजा इतना घिनौना खेल खेल सकती है। मैं यकीन के आसमान से जमीन पर आ गिरा था। फायजा को छोड़ अब मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। जब मैंने एक अहम फैसला करते हुए और उसके घर से बाहर निकलने और आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने फायजा से बात करना भी छोड़ दी थी। अपने इरादों में नाकाम होती फायजा अब मेरे आगे पीछे घूम रही थी और मैं बखूबी जानता था कि उसका मकसद आखिर क्या है। तब एक दिन उसने रोते हुए मुझसे मुआफी मांगी थी। मैंने गलती पूछी तो बोली, बस मुझे मुआफ कर दें। मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, सिर्फ कुछ ही वक्त की मेहमान हूं। मुमकिन है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाऊं। उसकी बातों ने मेरा दिल दहला दिया। जो भी था वो जैसी भी थी, पर मेरी तरफ से तो मोहब्बत मुखलिस ही थी ना। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
اس کا 7واں مہینہ شروع ہوا تھا جب مجھے آفس کی طرف سے خوشخبری ملی۔ مجھے ایک ٹاسک مکمل کرنے کو ملا تھا جو میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ اس کو پورا کرنے کے بعد میرا پرموشن ہو جاتا، لیکن اس کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے یہ خوشخبری گھر سنائی تو میری بیوی کے علاوہ باقی سب خوش ہوئے، جبکہ فائزہ خوف زدہ سی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے؟ اس کا خوف میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو اسے یوں خوف زدہ کر رہی ہے۔ تب اس نے مجھ سے منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں نہ جاؤں، پر میں نے اسے بتایا کہ صرف کچھ دنوں کی ہی بات ہے، اگر میں نہ گیا تو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ویسے بھی امی اور میری بہن ساتھ ہیں تو۔ پھر وہ بولی کہ موبائل دے دو، اگر مجھے ضرورت پڑی۔ ایک بار پھر اسے موبائل کے لیے مچلتے دیکھ کر، موبائل کی پخ لگاتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ جس سے بھی بات کرنی ہو گھر کے موبائل سے کرنا۔ اس کے ایک ہفتے بعد ہی میں دوسرے شہر آفس کی جانب چلا گیا۔ ابھی مجھے گئے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ جب میرے پاس فون آیا کہ میری بیوی سیڑھی سے گر گئی ہے اور اسی حادثے کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر کسی بم کی طرح گری تھی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا، میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھا زار و قطار رونے لگا۔ جب ہوش آیا تو فوراً واپس لوٹا۔ ایک دن بعد گھر پہنچا تو امی نے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میری امی کی آنکھیں بھی بے تحاشا رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ میں امی کے گلے لگ کر بہت رویا، امی بھی میرے ساتھ روئیں۔ میں نے روتے ہوئے غصہ بھی کیا کہ ایک بار مجھے میرے بیوی بچے کی شکل تو دیکھنے دی ہوتی۔ دن سوگ اور ماتم میں گزرنے لگے تھے۔ فائزہ کے جانے کا غم یوں لگا تھا کہ کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا تھا۔ میری نوکری فائزہ اور اپنی اولاد کے غم میں چھوٹ گئی تھی۔ میں بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، جبکہ میری امی فائزہ کی موت کے بعد عجیب ہو گئی تھی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ ہر وقت کمرے میں محدود رہتی اور روتی رہتی، اور میرے پاس بار بار آ کر پوچھتی کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ان کی یہ باتیں مجھے الجھا دیتی تھیں کہ میری امی ایسی باتیں آخر کیوں کرتی ہیں، لیکن میں تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا۔ میری بیوی اور بچہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ میں روز شام وہاں جاتا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر بیٹھ کر روتا، گھنٹوں ان سے باتیں کرتا۔ اس طرح میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ مجھے رہ رہ کر ملال ہوتا کہ میں کیوں دوسرے شہر گیا، کاش میں نہ جاتا اور فائزہ کا خیال رکھتا۔ اب کیا فائدہ تھا کسی پرموشن وغیرہ کا؟ یہ غم مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا کہ فائزہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک دن رات میں مجھے فائزہ کی شدید یاد ستانے لگی۔ میں اٹھ بیٹھا اور تسبیح پڑھنے لگا، پر میرے دل کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ آج فائزہ کے انتقال کو 5 مہینے گزر چکے تھے، پر مجھے پھر بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت شدید یاد آنے لگی تھی فائزہ کی، یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے بیوی اور بچے کی قبر پر گیا۔ قبر پر پہنچا تو میں نے ایک الگ عجیب سا منظر دیکھا۔ قبر پر بیٹھا کوئی رو رہا تھا، ہاتھ میں بہت سارے پھول پکڑے قبر پر پھیلا رہا تھا۔ میں چونک گیا اور فوراً گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میرے بیوی بچے کی قبر پر آ کر رونے والا کون تھا؟ یہ سوچتے ہی میں نے اسے فوراً پکارا، پر وہ میری آواز پر ہلکا سا پلٹ کر دیکھ کر پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا اور ہاتھ میں آئی اس کی چادر کو کھینچا تو اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فائزہ واقعی زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھیں اور وہ واپس بھاگنے لگی تھی جب میں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے زور زور سے رونے لگا۔ میں اسے خود سے لگائے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد مجھے ملی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کے مرنے کا یقین میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا اور میں ہوش میں لوٹا تو پہلا خیال مجھے اپنے بچے کا آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، تو وہ مجھے پانی بھری آنکھوں سے گھورنے لگی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔
جبکہ وہ جو خود پر ضبط کیے کھڑی تھی وہ ضبط کھوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے چپ کروایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ سننے کو تیار نہ تھی، نہ ہی میرے ساتھ چلنے کو۔ اور پھر جب اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنا آپا کھوتے ہوئے اس پر چلانے لگا۔ مجھے پہلے کا سب کچھ یاد آنے لگا اور پھر کڑی سے کڑی ملانے پر جو کہانی بنی وہ میری جان نکالنے لگی۔ میں نے غصے سے پوچھا، پچھلے 6 مہینے سے تم کہاں تھیں؟ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے جانے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا، بے حیا عورت، تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے بچے کا قتل کر دیا۔ میں 6 مہینے سے تمہارا غم منا رہا ہوں اور تم میرے بچے کو مار کر کتنی آزادی سے گھوم رہی ہو اپنے اس۔ اور یکسر جملہ ادھورا چھوڑ گیا، لیکن فائزہ ضبط نہ کر سکی اور ایک تھپڑ روتے ہوئے میرے چہرے پر مارا اور بولی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے شادی کی۔ میرے بچے کو میں نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے قتل کیا ہے۔ وہ چلا کر بولتی میری دنیا ہلا گئی۔ بھلا میری ماں میرے بچے کا قتل کیوں کرتی؟ تب میری بیوی چلاتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے بتایا، شادی کے بعد اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے ہو گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو امی نے بھی اسے قبول کر لیا۔ میری بہن سے جب اس کی دوستی بڑھی تو اسے معلوم ہوا کہ میری بہن کی ایک اوباش لڑکے سے دوستی ہے اور وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے، تو اس نے میری بہن کو بول کر اس لڑکے سے بات کی اور اسے رابطہ کرنے سے منع کیا۔ پر وہ لڑکا ڈھٹائی پر اتر گیا اور بولا کہ میں محبت کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر جب وہ نہ مانا تو فائزہ نے میری بہن کو سمجھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ کیا تو وہ گھر میں بتا دے گی۔ یہ بات میری بہن کو سخت ناگوار گزری اور اس نے میری امی کو اس کی طرف سے ورغلانا شروع کر دیا۔ فائزہ نے جو اس لڑکے سے بات کی تھی اور اس کو منع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دوبارہ ادھر رابطہ نہ کرنا، تو جواباً اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری سچی محبت ہے۔ پوری کال میں سے ان چند باتوں کی ریکارڈنگ کاٹ کر میری بہن نے مجھے بھی سینڈ کی تاکہ میں بدگمان ہو جاؤں اور امی کو بھی سنائی، اور امی اور میں دونوں ہی فائزہ کی جانب سے شدید بدگمان ہو گئے کہ فائزہ سے امی کو نفرت ہو گئی کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کے بعد میری بہن کبھی فائزہ کے کپڑے جلا دیتی تو کبھی کھانا، اور خود جا کر کمرے میں سو جاتی، اور جب باہر فائزہ میری اماں کو دیکھتی تو یہ سمجھتی کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور جب وہ یہ سب باتیں مجھ سے بولتی تو میں اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ میری آنکھوں پر بھی بدگمانی کی پٹی بندھ چکی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل لے لیا۔ جب اس کے ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے تو وہ ویسے ہی فطری طور پر خوف زدہ تھی، لیکن اسے میری ماں بہنوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ میری منت کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں چلا گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے امی سے بات کرنے لگی تھی جب امی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کو گرتا دیکھ کر امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ میری تڑپتی بیوی کو ہسپتال لے کر گئیں۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی ڈیلیوری کرنا پڑی۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، اسے مشین میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں آ گیا تھا، لیکن وہ بچ نہ سکا اور میری امی کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ یہ صدمہ میری امی کے لیے بھی بہت گہرا تھا اور میری بیوی کو جب ہوش آیا وہ بہت روئی۔ میری بیوی نے امی کے معافی مانگنے پر بھی کوئی رسپانس نہ دیا اور بچے کو دفنانے کے بعد یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میرے بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی ہے۔ جب میری ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں یہ بات جان کر انہیں چھوڑ ہی نہ دوں، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ فائزہ بھی مر گئی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد فائزہ نے نوکری شروع کر دی اور اکیلے ہی رہنے لگی۔ وہ روز شام اس قبر پر آتی تھی اور جب تک میں یہاں بیٹھتا تھا وہ رخ موڑ کر کسی اور کی قبر پر بیٹھے میری باتیں سنتے روتی رہتی تھی، اور پھر میرے جانے کے کچھ دیر بعد خود قبر پر وقت گزار کر چلی جاتی تھی۔ جس طرح آج میرا دل فائزہ کے لیے گھٹنے لگا تھا، اسی طرح اس کا اپنی اولاد کے لیے۔ فائزہ سب بتاتے ہوئے مجھے جا چکی تھی جبکہ میں شکستہ قدموں سے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اسی لیے میری امی مجھ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ اس سب میں خود فائزہ بھی مر سکتی تھی اور ہسپتال میں ایک دن وہ سیریس کنڈیشن میں رہی تھی۔ میں نے اپنی امی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، لیکن میں روز قبر پر جاتا، وہاں مجھے فائزہ ملتی، لیکن وہ اتنی سخت خفا تھی کہ
मेरे साथ रहना ना चाहती थी, लेकिन फिर जब मम्मी को इस बारे में पता चला कि वो कब्रिस्तान आती है, तो वो मेरे साथ कब्रिस्तान गई और फाइजा से मुआफ़ी मांग कर उसे मना कर ले आई और साथ मेरी बहन की शादी करके उसे रुखसत कर दिया। इस बात को 1 साल बीत गया है। कल ही मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है। अपनी दूसरी औलाद को गोद में लेते हुए मुझे पहली औलाद के गम ने भी बहुत रुलाया, पर अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फाइजा भी खुश है क्योंकि उसके घर वाले भी मान गए हैं। प्यारे लोगों, रिश्तों की बारीकियों को समझें। अक्सर बदगुमानियां और लापरवाहियां गहरे नुकसान का बाइस बनती हैं। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।